کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. محترمہ فائزہ احمد ملک صاحبہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. محترمہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا جناب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ بلاول صاحب کہتے ہیں جی ہمیں نہ کٹ پتلی راج چاہیے نہ سلیکٹڈ راج چاہیے, اور لاڈنا بلنا ہے تو عوام کا بنیے. پھر وہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ پرانے سیاستدانوں کو اور پرانی سیاست کو اب ریٹائرڈ کر دینا, یعنی فارغ کر دینا چاہیے. تو اودے چتے دے ابا جی بھی آندے نے بلاول صاحب دے, پھر کدھر جاؤں گے؟ دیکھیں جو ان کی بات ہے اس کو آپ لوگ غلط اس میں نہ لیں, کیونکہ اب ایک ٹائم ہے, ایک ٹائم میں جو سینئر پولیٹیشین یا بڑے ہمارے سیاستدان ہیں ان کو سیاست کو اس طرح لینا چاہیے کہ ان کو گائیڈنس کے طور پہ کہ وہ گائیڈنس کریں اور اپنے جو نئی نسل ہے اس کو آگے آنے کا موقع دیں. یہ آج نہیں, بلاول صاحب نے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے اندر بھی آصف زرداری صاحب ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک اچھی سیاست دے کے جائیں, ہمیں ایسی ڈگر نہ دے کے جائیں جو پچھلے 40 سال سے پاکستان کی سیاست ہے. کچھ ایسا ماحول دیں. بڑی زبردست تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اچھی لیگیسی دے کے جائیں جس میں کم از کم میں اور مریم جو ہے وہ لڑتے نہ رہیں. بالکل, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور یہی وقت ہے جو اتنے کرائسس ہیں پاکستان کے, اس کو بالکل ینگ ہاتھوں میں باغ ڈور دینا جو ہے شاید بڑوں کے لیے مشکل ہو, لیکن ینگ لوگوں کی ضرورت ہے, نئی سوچ کی ضرورت ہے, اور نئی سوچ کو پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح بلاول بھٹو نے 16 ماہ کے اندر پوری دنیا کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستان کے ساتھ ان کو ملایا اور جوڑا. تو ایسا موقع جو ہے وہ اگر ملے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ٹائم ہوگا آنے والا الیکشن کے بعد اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ ہر لحاظ سے چینج ہوگا, اور پاکستان کے اندر ایک اچھی اور مضبوط جمہوری حکومت اگر بنے گی تو یقیناً اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو. اچھا, دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو مریم کو تو اور حمزہ کو بلاول کا شکر گزار ہونا چاہیے. دوسری بات تو میں بعد میں کروں گا, یہ انڈائریکٹ ان کی سفارش کر رہے ہیں بلاول صاحب. بالکل انڈائریکٹ نہیں جی, ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں آپ اس کو, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے ان کو بھی آگے آنے کا موقع ملے گا. وہ پالیٹکس میں ہیں اور وہ پالیٹکس میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں ان کو گائیڈنس فراہم کرنی چاہیے, نہ کہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم آئیں گے اور نوجوان گھر بیٹھیں. ٹھیک ہے. اچھا, شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے عجیب عجیب سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور آتی رہتی ہیں, اور وہ کیوں اس بات پہ بضد ہیں کہ میں نے آصف علی زرداری کو کہا کہ بلاول کو پیچھے کرو اور جناب آصفہ کو جو ہے وہ آگے لے کے آؤ, اور بظاہر آج کل جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ آصفہ بھٹو کو آگے لایا جائے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کلچر ہے خاص, اس کلچر کے تحت جس طرح مریم جو ہے اس کو بڑی پذیرائی ملی اور اپنا پبلک جو ہے وہ کم از کم مریم کے جلسے میں اس نے ثابت کیا کہ وہ کراؤڈ پولر ہے, اور اسی طرح وہ آصفہ کے بارے میں بھی شاید آصف علی زرداری صاحب یہی سوچتے ہیں. اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایسی سوچ ہے کہ پذیرائی لینے کے لیے ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے. یہ بات ہوتی ہے دلچسپی کی. سیاست کے اندر اگر کسی کو دلچسپی ہے اور کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آگے آنا چاہیے, آگے بڑھ کے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ کوئی موروثیت کی بات نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ جتنے زیادہ نوجوان لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے اتنا زیادہ جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ بہتر کام کر سکے گی اور توجہ سے کام کر سکے گی. اچھا, آصفہ جو ہیں میں ان کا تذکرہ اس وقت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سنا یہ ہے کہ وہ بہت میچور قسم کی پولیٹیشین بن کے ابھری ہیں, اور ان کا جو انداز ہے سوچنے کا وہ محترمہ کے بہت قریب ہے. کچھ اس طرح کی, آپ چونکہ آپ پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں تو ہمیں بھی بتائیے کہ جو ہمیں شنید ہے جو کہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی پولیٹیکل ٹریننگ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے, اور انہوں نے ثابت کیا ہے. اب وہ سامنے نہیں ہے لیکن ظاہر پیچھے وہ کسی جگہ پہ کچھ لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے
کہ جی وہ کس طرح سے بہیو کر رہی ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس وقت سیاست میں جتنا بھی انہوں نے جہاں جہاں بھی کردار ادا کیا ہے پاکستانی سیاست میں، وہ ایک اچھا انداز تھا اور ایک بہت اچھے اسٹرانگ طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی کی نمائندگی بھی کی، اور عوام میں جس طرح ان کو خاص طور پہ میں کہوں گی کہ سندھ میں اور پھر پاکستان میں جہاں بھی وہ کہیں چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ جلسوں میں یا کہیں جاتی ہیں، ان کو بہت پذیرائی ملتی ہے. ایک تو عکس بے نظیر ہیں، یقیناً بہت زیادہ ریزمبلنس ہے والدہ سے، اور بات کرنے کا انداز اور ساری چیزیں، اور جو سمجھ بوجھ ہے. ایک ویژن کی بات ہوتی ہے، صرف انداز کی بات نہیں ہوتی. میں سمجھتی ہوں کہ گرومنگ سیاسی تب ہوتی ہے مکمل جب آپ کے پاس کوئی ویژن ہو اور آپ اس ویژن کو فالو کرتے ہوئے کچھ کرنا چاہیں. تو یہ ایک خوبصورتی ہے بلاول بھٹو صاحب میں بھی اور آصفہ میں بھی. اچھا، یہ تو ہو گئی پیپلز پارٹی کی بات. اب مجھے بتائیے کہ بلاول بھٹو کی تعریف کرتے نہیں تھکتے شہباز شریف، اور بلاول صاحب شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اور پھر بلکہ ایک حد تک تو نوید قمر صاحب مانگ ہی لیے انہوں نے بلاول صاحب سے ایک سپیچ میں کہ نوید قمر ہمیں دے دیں. تو مجھے بتائیے ایسا کیا ہو گیا کہ اب بلاول صاحب جو ہیں وہ نواز شریف ان کو سلیکٹڈ بھی لگتے ہیں، ان کو جناب وہ کٹ پتلی بھی لگتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے تیر جو ہیں وہ اپنے ترکش سے نواز شریف پہ چلا رہے ہیں؟ نہیں، تیر ایک تو بالکل نہیں چلا رہے. تھوڑا سا پرسیپشن میڈیا کو بھی اب ضرورت ہے ٹھیک رکھنے کی. ایک جینون تقاضا ہے کہ ایک پروٹوکول لے کے آنے والا ایک مجرم جو ہے وہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر کا پروٹوکول اویل کر رہا ہے جبکہ وہ سزا یافتہ ہے. یہ ایک بڑا جینون سوال ہے، اور اس سوال کے اوپر اگر کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر کل کو اسے گریبان سے عوام پکڑیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو خود ہی پرائم منسٹر سمجھ لے اور الیکشن سے پہلے بالکل جینون سوال ہے. لیکن فائزہ صاحبہ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی بلاول صاحب، ان کی جذباتی قسم کی تقریریں تھیں، یہ نواز شریف اور جس طرح سے ان کو سزا دی گئی یہ اکثر اس میں سپیچ میں تذکرہ کرتے تھے. مریم کی گرفتاری کے اوپر ان کو اعتراض تھا، اور بڑی شدید قسم کی انہوں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا جی نواز شریف کو جس طرح سے سزا دی گئی کالے قانون کے تحت وہ قابل قبول نہیں ہے. تو ایک طرف وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، اب وہ ناانصافی اگر اسی طرح سے درست کی جا رہی ہے تو کیوں اعتراض ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ اس پہ ذرا یہ تو بتا دیجئے. نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، جہاں تک جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ بالکل ہمارا کنسرن تھا ایز اے پولیٹیشین. بلاول صاحب نے جن باتوں کا اظہار کیا واقعی تحفظات تھے، اور ابھی بھی ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو ان کو عدالت کے ذریعے فیصلہ آنا چاہیے. عدالتی سسٹم جو ہے اس کے پاس جا کے عدالت میں پیش ہو کے اس طریقے سے وہ وہاں پہ انصاف لیں. اگر ان کے خلاف غلط نہیں، وہ عدالتوں میں پیش تو ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ اب ہو رہے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر پروٹوکول لیا، پھر اس کے بعد لاہور کے اندر شاہی قلعے میں پروٹوکول لیا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب گورنر ہاؤس کا استعمال کرنا، یہ ساری باتیں ہیں جن پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود اب وزیر اعظم الیکٹ ہونے سے پہلے ہی سمجھنے لگے. صحیح. تو باقی جو تھرو پراپر چینل ہے جوڈیشری کے پاس جائیں. جوڈیشری دیکھیں کبھی بھی کوئی جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ کبھی بھی کسی کے کیسز کو معاف نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں ہوا، پنجاب حکومت نے میاں نواز شریف کے کیس ختم کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ بیلنس رکھ کے چلیں گے سیاست کے اندر تو بہتری رہے گی اور آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھے گی. اچھا، ہم نے تاریخ میں یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپس میں سیاسی جماعتیں لڑتی جھگڑتی ہیں اور کہتی ہیں جی اس کو صحیح پکڑا، مجھے غلط پکڑا. لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ رویہ دیکھا کہ مریم کو غلط پکڑا، شہباز شریف کو غلط پکڑا، پھر نواز شریف کو غلط سزا دی. اور اسی طرح ہم نے مسلم لیگ نواز کا یہ رویہ دیکھا کہ مریم نواز اپنی
तकरीरों में बबांगे दोहल फरमाती कि फरियाल तालपुर के साथ बड़ा जुल्म हुआ। फिर वो आसिफ अली जरदारी की मिसालें देते हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया और बच्चों के सामने जाके पकड़ा गया। और ये अपना इस कल्चर को तो देख के अवाम कम से कम उनमें एक अच्छी सोच पाई जाना शुरू हो गई थी कि नजरियाती इख्तलाफ जरूर है, लेकिन जुल्म किसी के साथ भी हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल, आप देखें कि अभी भी जो पीटीआई के चेयरमैन और उनकी जो खवातीन के साथ हुआ, हमने तो उस पर भी बात की है। हम सिर्फ कहते हैं कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे सियासी जमात के जो वर्कर्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो बेगुनाह है, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और उनको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल पीपल्स पार्टी को ये सेरा जाता है कि हम हमेशा एक अच्छा कल्चर जो है सियासी उसको फरोग देने की कोशिश की है, और हम यही चाहते हैं कि अभी भी सियासी माहौल जो है वो गर्म उस तरह से ना हो, झगड़े ना हो और गाली गलौज अच्छा जी, ना हो, अपना शेख रशीद साहब की ताजा स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जी जरदारी साहब जो हैं वो बड़े घाघ सियासतदान हैं, वो ताश के पत्ते सीने से लगा के रखते हैं, किसी को देखने नहीं देते, और फिर वो अपने बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं जबकि उनकी कोई प्रेडिक्शन कभी सही नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा, मैंने रजाई ले ली है। देखिए, एक अकेला सियासतदान जो अपने आप को सियासतदान कहता है, एक ऐसा आदमी जिसकी सिर्फ एक सीट होती है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पे खड़े होकर उसको वो सीट मिलती है, वो खुद से अपने बलबूते पे नहीं जीत सकता। पता नहीं मीडिया उनको क्यों इतनी हाइप देता है, जिसकी वजह से वो लीडर बन गए हैं। हालांकि लीडर वाली बात कोई नहीं है उनके अंदर, कोई गट्स नहीं है उनमें लीडर वाले।